بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. جیسا کہ ہماری تفسیر آیت نمبر 7 کی بھی ہو چکی ہے، لیکن آیت نمبر 7 کی جو ہے نا کئی تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ ذکر کیا تھا میں نے کہ طلاق دے دی ہیں اپنی بیوی کو، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا بیوی پر خرچ کرے. شوہر اگر مالدار ہے وہ حساب سے اپنی بیوی پر خرچ کرے، اگر شوہر بھی غریب ہے اپنے حساب سے جو ہے نا بیوی پر خرچ کرے. یعنی کہ جیسا بھی ہو شوہر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا بیوی پر خرچ کرے. طلاق کے بارے میں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نارمل زندگی میں، ہماری جو نارمل جو زندگی ہے اس میں بھی شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی بچوں پر خرچ کرے. اپنی استطاعت کے مطابق ہماری نارمل زندگی میں، شادی کے بعد جو زندگی ہے، شوہر اگر مالدار ہے وہ حساب سے جو ہے نا ذو سعۃ من سعتہ، اگر مالدار ہے تو وہ حساب سے خرچ کرے، اگر غریب ہے تو وہ حساب سے جو ہے نا اپنے بیوی پر خرچ کرے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. ایک اور جو بات ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح یہ جنتی صحابی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، جا کر دیکھو. ایک شخص جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح جو جنتی صحابی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کپڑا جو ہے نا معمولی کپڑا ہے، کھانا بھی جو ہے نا معمولی کھانا ہے، نارمل کھانا ہے، مطلب زیادہ ہائی فائی بھی نہیں تھا، نارمل کھاتے تھے، نارمل کپڑا پہنتے تھے. یہ دیکھتے ہی وہ سیدھا جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے نا نارمل کپڑا پہنتے ہیں، نارمل جو ہے نا کھانا جو ہے نا وہ کھاتی، مطلب زیادہ ہائی فائی بھی نہیں تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 1000 دینار جو ہے نا دے کر بھیجتے ہیں. 1000 دینار جو ہے نا ابو عبیدہ بن جراح کے لیے دے کر بھیجتے ہیں. وہ شخص جو ہے نا جا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 1000 دینار دیتا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو اب وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جو نا اچھا کپڑا رہتا ہے، ان کا کھانا بھی اچھا رہتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس کا اثر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. آپ جیسے ہی اس کا اثر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، غربت کی زندگی تھی، نارمل کھاتے تھے، نارمل کپڑا پہنتے تھے. جب اللہ نے نعمت سے نوازا تو اچھے سے اچھے کپڑا پہنتے تھے، اچھے سے اچھا غذا کھاتے تھے. تو وہی جو اللہ نے فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ تم خرچ کرو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على العبد، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے آپ کے پاس، آپ کے لباس میں، لیکن جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. یہاں ایک اور جو بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دیں گے بعد عسر، عسر کا مطلب مشکل، یسرا آسان. اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم مشکل کے بعد آسان بنا دیں گے. یہاں مفسرین جو ہے نا خاص طور پر سورۃ طلاق میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ ایک ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد عورتیں مشکل میں پڑ جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یسرا، اچھا شوہر جو ہے نا آپ کو ملے گا اس کے بعد. ایک اور جو چیز یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کے پاس اب پیسہ نہیں ہے، شوہر غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ اس پر نعمت کی برسات کر دے، ہو سکتا.
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اب جو زندگی ہے آپ کی تنگ کی جو زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے جو ہے نا بھر دے آپ کی زندگی میں. اب غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کر دے. یہ خوشخبری ہے، یعنی کہ جن کی بھی شادی ہو چکی ہے اگر وہ آج غریب ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا نعمتوں سے بھر دے گا. لیکن کب؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. آپ کی زندگی توحید کے مطابق ہو. دوسرا قرآن اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدل دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی کہ قریہ، کتنے قریہ والے ایسے تھے. قریہ مطلب ایک چھوٹا سا گاؤں. جب انہوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. آسان ہے اس کے بعد والی آیتیں دیکھیے. وَكَأَيِّن، کتنا، کم کے معنی میں کتنے ہی. وَكَأَيِّن کا مطلب کتنے ہی. من قریہ، کتنے قریہ ایسے ہیں، مطلب کتنے گاؤں ایسے ہیں، کتنے بستیاں ایسے ہیں. عتت، نافرمانی کرتی ہے. ان امر ربها، اپنے رب کے حکم کا. یعنی کہ کتنے لوگ جو اپنے رب کے حکم کا نافرمانی کرتے ہیں. کتنے ہی قریہ ایسے ہیں جو اپنے رب کے حکم کا نافرمانی کرتے ہیں. ورسلی، اپنے رسولوں کا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فحاسبناها، اللہ ان کا حساب لے گا. حسابا شدیدا، سخت حساب اللہ ان کا لے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کتنے قریے والے ایسے تھے جب انہوں نے نبی کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، قرآن حدیث کا انکار کیا، اللہ نے ان کا سخت حساب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. وعذبناها، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں. عذابا نکرا، سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں ایک مثال بیان کرتے ہیں. کتنے قریے والے ایسے تھے، کتنے گاؤں والے ایسے تھے، جب انہوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو اسی دنیا میں سزا دے دیا. سورہ طلاق میں کیوں ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے قریے کی مثال بیان کرتے ہیں. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اللہ نے فرمایا کہ قریے والے جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو فحاسبناها حسابا شدیدا، سخت حساب اللہ نے لیا اور اللہ نے ان کو عذاب بھی دیا. اس طرح طلاق کا جو مسئلہ ہے، جو قرآن حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یعنی کہ قریے والے جب قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دیا. اس طرح طلاق خلا کے مسئلے میں اگر آپ قرآن حدیث کو فالو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جو نا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے قریے کی مثال یہاں بیان کرتے ہیں. جب ایک گاؤں والے قرآن حدیث کا انکار کرتی تو اللہ نے ان کو سزا دے دیا. جب خلا کا جو مسئلہ جو قرآن حدیث میں ہے، طلاق کا مسئلہ جو قرآن حدیث میں ہے، اگر تم اس کے ہٹ کر جو نا فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں سزا دے سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قریے والوں کی مثال. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہے لہم، ان کے لیے، عذابا شدیدا، دردناک عذاب. دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل والے، اے عقل والے تم جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، قد انزل اللہ، تحقیق اللہ نے نازل کر دیا، الیکم، تمہارے لیے، ذکرا، قرآن کو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اے مومنو، اللہ نے تمہارے لیے قرآن نازل کر دیا. یہی قرآن تمہاری زندگی ہے. اس کے فیصلے کو مانو، قرآن حدیث کے فیصلے کو مانو، یہی آپ کی زندگی ہے. یہی آپ کی زندگی ہے. دیکھیے ایک جو بات ہے کہ آج کل خاص طور پر خلا، طلاق میں خاص طور پر جو ہے نا سورہ ہمارا جو طلاق جو مسئلہ جو چلتا ہے، یہاں جو ہے نا کئی لوگ ایسے ہی کہ بعض حدیث کو مانتے ہیں طلاق میں، بعض حدیث کو نہیں مانتے ہیں. خلا میں بعض حدیث کو مانتے ہیں، بعض حدیث کو نہیں مانتے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یعنی کہ زندگی کے ہر مسئلے میں ہم قرآن حدیث کو فالو کریں. ہر مسئلے میں اگر ہم یہ ایک حدیث کو بھی فالو نہیں کریں گے، یہ ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک حدیث کو بھی فالو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں سزا دے سکتے ہیں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک شخص کو کہتے ہیں کہ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا.
ایک شخص کو کہتی ہیں کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھا، وہ بولتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ جب ہمارے نبی نے کہا کہ ایک شخص کو سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، اس کے بعد سے کبھی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ اسی وقت آپ سے نے بدوا دے دیا تو کبھی بھی زندگی پر اس سے سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ اس کے بعد شل ہو جانا بولتے نا، اس طرح جو نا وہ سیدھا ہاتھ پورا جو نا شل ہو گیا تھا، اس کے بعد سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، زندگی پر الٹا ہاتھ ہی سے کھاتا تھا۔ یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے مومنو، تمہارے لیے قرآن ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے نازل کر دیا ہے قرآن۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رسول، یہ رسول ہیں، یتلو علیکم آیاتہ، جو تم پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ رسول کا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ دنیا میں سب سے بہترین جو کام ہے وہ ہے کہ قرآن پڑھ کر دوسروں کو سنانا، کیونکہ ہمارے نبی کا کام وہی تھا۔ ہمارے نبی تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سید ولد آدم، آدم کے جو سردار کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سب سے بڑے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے کہ عالم وہ بیان دیتا ہے، دوسرے آپ لوگ اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے، اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے ٹنکور وغیرہ میں جو ہے نا، جہاں ہمارے ایک دوست کے گھر میں شادی ہوئی، اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ خود بتا رہے تھے کہ جو ہے نا گھر میں جو ہے نا تمام لوگ بیٹھتے ہی فجر کے بعد جو دوست جو عالم ہے وہ تمام گھر والوں کو جو ہے نا دین کا علم سکھاتا ہے، 2 حدیث 3 حدیث۔ یعنی کہ ہمارا گھر کا ماحول بھی علمی ماحول ہونا چاہیے، قرآن حدیث کا ماحول، کیونکہ خاص طور پر آج کے زمانے میں جو انسان دین سے دور ہو جائے گا، ہو سکے تو مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیں گے، مرتد بھی بن سکتا ہے بچہ، مطلب دین سے نکل سکتا ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ 1 مہینہ تک جو ہے نا اپنے قوم والوں کو چھوڑ کر جو ہے نا طور پہاڑ کے پاس چلے گئے تھے تورات لینے کے لیے۔ 1 مہینہ تک موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ طور پہاڑ کے پاس تورات لینے کے لیے۔ 1 مہینہ کے پاس 1 مہینہ کے بعد آ کے دیکھتے ہیں تو پورے قوم والے جو ہے نا بت کی عبادت کرتے ہیں، پورے قوم والے۔ اسی وجہ سے جس کے علم اگر ہے تو انسان مرتد ہونے سے بچ سکتا ہے آج کے ماحول میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال آج کے ماحول کے اعتبار سے، کئی ایسی عورتیں ہیں جو کافر عورتوں سے شادی کرتی ہیں، کافر مردوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ یعنی کہ قیامت کے قریب لوگ بہت زیادہ مرتد ہوں گے، اور دین کا علم جو ہے نا قیامت کے قریب لوگوں میں کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اس طرح کم ہوتا جائے، دین کا پورا علم جو ہے نا مدینے میں آ کے سمیٹ جائے گا قیامت کے قریب۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتلو علیکم آیاتی، جس طرح نبی تم پر قرآن کی تلاوتیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سناتی ہیں، اس طرح تم بھی اپنے گھر کا ماحول نیک کا ماحول بناؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مبینات، یہ قرآن واضح ہے، یہ قرآن واضح ہے، اس میں کوئی ہر مسائل قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا، نماز کے، روزے کے، طلاق کے، خلا کے، ہر مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، من الظلمات الی النور، ظلمات گمراہی سے نور کی طرف۔ جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی میں نور دے گا۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کریں گے جنات، ایسی جنت میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہر بہتی رہے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا جو بلڈنگ ہوگا جنت میں انشاءاللہ اس کے نیچے سے نہر ہوگا، یا نہیں تو درخت کے نیچے سے نہر ہوگا۔ جیسے کہ اس کے متعلق جو مشہور حدیث ہے کہ جنت میں مشک جو سب سے قیمتی ہے، آج کے زمانے میں سب سے قیمتی جو ہے نا عطر جو ہے نا مشک ہے، اس کا پہاڑ ہوگا جنت میں، اس کے نیچے سے جو ہے نا نہر بہتی ہوگی، شراب کی، دودھ کی، تمام کی نہریں ہوں گی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی جس کے نیچے سے نہر بہتے رہے گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ نے آپ کو بہترین رزق دیا ہے۔ یعنی کہ بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ سورہ طلاق میں پھر اللہ نے رزق کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟
کیونکہ خاص طور پر طلاق خلا کے بعد عورتیں مجبور ہوتی ہیں رزق کے لیے، مجھے کون کما کر ڈالے گا، کون مجھے دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں اب دیکھیے یعنی کہ آیت نمبر 11 جو ہے نا آسان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یہ رسول ہیں جو ہے نا تم پر جو ہے نا قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں، اس طرح تم بھی جو ہے نا جہاں بھی آپ کے دوستوں کی محفل ہو، آپس میں جتنا ہو سکے لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں بتاؤ۔ یعنی کہ جس گھر میں دین کی باتیں پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ جس گھر میں دین کی باتیں پڑھی نہیں جاتی ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گھر جو ہے نا بلکہ مردے کی طرح ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، صرف پڑھنا یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، سمجھنا ہے، جو سمجھا جاتا ہے، قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے، وہ گھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ جس گھر میں قرآن حدیث نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر ہمیشہ کے لیے مردہ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، کیونکہ قرآن واضح ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، نور کی طرف اللہ تعالیٰ لائے گا۔ دیکھیے یہاں ایک جو بات جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، اب دیکھیے کہ آیت نمبر 10 میں 10 کا اینڈنگ کیا ہے؟ ذکر، قرآن۔ قرآن کو اللہ نے کہا کہ ذکر۔ آیت نمبر 10 کے اینڈنگ میں اللہ نے کہا کہ ذکر، اس کے فوری اللہ نے فرمایا کہ رسول۔ قرآن کے بعد فوری اللہ نے کہا کہ رسول، یہ قرآن ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ رسول یتلو، رسول کہا، ذکر کے بعد فوری رسول۔ یعنی کہ یہ قرآن ہے، اسے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کون آ کرتے؟ رسول آ کرتے۔ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کون آ کرتے؟ رسول آ کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ بھی دین سمجھنا چاہتے ہو تو کوئی عالم کے پاس بیٹھو، اگر آپ بھی دین سمجھنا چاہتے ہو تو کوئی عالم کے پاس بیٹھو۔ اگر آپ بولیں گے کہ میں خود پڑھ لوں گا دین، میں خود سمجھ جاؤں گا، یہ گمراہی ہے۔ انسان خود جو ہے نا دین نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہ کوئی عالم کے پاس سے بیٹھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بلکہ صحابہ کا تو یہی طریقہ تھا، ہمارے نبی کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ جب نبی کا انتقال ہوا تو دوسرے لوگ جو ہے نا صحابہ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ جب صحابہ کا انتقال ہوا تابعین کے پاس آ کر تبع تابعین بیٹھتے تھے۔ یعنی کہ علم جو ہے نا سینہ بسینہ حاصل کیا جاتا ہے۔ میں خود قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، یہ تو گمراہی کا نتیجہ ہے۔ انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے جو ہے نا کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھے، اس کے پاس علم حاصل کرے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ذکر قرآن، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رسول، قرآن کے بعد اللہ نے رسول کا ذکر کیا۔ یعنی کہ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی عالم کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی معلم کی ضرورت ہے، تو جو آپ جو ہے نا قرآن آپ کو سمجھا سکے، سیکھ سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے 7 زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تمام اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جو بھی چیز دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ آسان ہے، دیکھیے آیت نمبر 12، اللہ الذی، اللہ ہے، الذی جو، خلق پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمان کو، اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح اللہ نے وَمِنَ الْأَرْضِ، اور زمین، مِثْلَهُنَّ، مثل کا مطلب اسی طرح اللہ نے 7 زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے 7 زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے۔ اب یہاں جو بات ہے کہ 7 آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے۔ اب آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا ہے، ایک آسمان کتنا موٹا ہے؟ امام شوکانی نے اپنی کتاب فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بات صحیح ہے، ثابت ہے۔ کیا ہے؟ ایک آسمان دوسرا آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، صرف ایک آسمان 500 سال جانے سے کتنا دور ہوگا، اتنا موٹا ہے آسمان۔ یعنی کہ آپ مثال طور پر یہاں سے میں 5 کلومیٹر جاتا ہوں، کتنا وقت ہوگا، کتنا لمبا ہوگا یہاں سے 5 کلومیٹر۔ یعنی کہ اس طرح یہاں سے 500 سال جاؤں گا میں، وہاں یہاں سے وہاں تک کتنا دور ہوگا، اتنا موٹا ہوگا ایک آسمان، صرف ایک آسمان اتنا موٹا ہے، ایک آسمان اتنا موٹا ہے، پھر ایک آسمان دوسرا آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ 7 زمین بھی ہیں۔ یہاں ایک جو بات واللہ عالم جو مفسرین جو ذکر کرے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ
یہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ یہ تو زمین ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہاں بھی ایک مخلوق ہے، وہاں بھی ایک مخلوق ہے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین جو ہے نا یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا جب ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے نا زمین کے نیچے کیا ہے، جیسا کہ 7 زمین ہے تو ایک زمین کے نیچے کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہاں بھی ایک مخلوق ہے۔ کیا مخلوق ہے؟ واللہ اعلم۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے، یتنزل نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامر حکم بینہن ان دونوں کے درمیان، یعنی کیا آسمان اور زمین کے درمیان کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تمام جو آسمان زمین کے درمیان جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے میں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ یعنی کہ یہاں ایک جو بات جو ہے نا طلاق، سورہ طلاق میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمین؟ کیا کنیکشن ہے اس میں؟ سورہ طلاق ہے، یہاں عورتوں کے مسائل ہیں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 زمین پیدا کیا، 7 آسمان پیدا کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہر انسان کے دل میں اللہ کی جو عظمت ہے وہ کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اگر وہ ہمارے دل و دماغ میں ہو تو انسان کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، چاہے طلاق کے مسئلے میں ہو، چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو۔ انسان اگر ہمارے دلوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں 7 آسمان 7 زمین ہے، صرف ایک آسمان 500 سال اتنا موٹا ہے، یعنی کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، تو انسان صرف یہ ہمیں دل و دماغ میں رکھے گا تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، چاہے طلاق میں ہو، چاہے خلا میں ہو، چاہے کسی بھی مسئلے میں کیوں نہ ہو۔ ہمارا کچھ بھی پاور نہیں، انسان جو ہے ایک معمولی چیز ہے، ایک معمولی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پاور اتنا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے 7 زمین 7 آسمان ہیں، یعنی کہ کتنا بڑا طاقت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اتنی بڑا طاقت والا ہے تو اس کے ہر حکم کو تم مانو، اس کے ہر فیصلے کو تم مانو۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یعنی کہ انسان جو ہے نا جب بھی کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی چیز سمجھنے سے پہلے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ کس طرح اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ انسان اگر سمجھ لے گا تو اس کے بعد وہ نافرمانی نہیں کرے گا، چاہے طلاق میں ہو، چاہے خلا میں ہو، چاہے سود کھانے میں ہو، کبھی بھی ہو۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، وہ انسان سوچے کہ اللہ کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، وہ انسان سوچ لے گا اس کی اتنی بڑی زمین ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ آج ہمارے اندر جو ہے نا اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہمارے اندر اتنا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا عرش ہے، بس اتنا ہی بس۔ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا طاقت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کا عرش کیسا ہے، عرش کو اٹھانے والے کیسے، انسان صرف اللہ کی جو قدرت ہے اگر اس کو سمجھ جائے گا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہمارا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، آج آئیں گے کل چل جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ سورہ طلاق میں 7 آسمان 7 زمین پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کا پاور ہے، اس کی پاور بھی یہ ہے کہ تم اس کے ہر فیصلے کو مانو۔ اگر آپ طلاق خلے مسئلے میں نافرمانی بھی کریں گے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، اس کی بادشاہت جو نا بہت بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لِتَعْلَمُوا تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ قد احاط قد تحقیق احاط گھیر لیا ہے بکل شیء ہر چیز کا علم ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ طلاق میں کیوں ہے؟ کیونکہ طلاق میں جو ہوتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو طلاق جو خلا جو ہوتا ہے اس کا بھی علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی کہ آج کا جو سبق جو ہے نا جو بات بتائی گئی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ طلاق شدہ عورتوں کو انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا ان پر خرچ کرے۔ اسی طرح آیت نمبر 7 کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ نے جو رزق اس کو دیا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اگر مالدار ہے تو اپنے مطابق، غریب ہے تو اپنے مطابق۔ تیسری جو بات ہے کہ اگر شوہر مالدار ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا اپنی بیوی پر خرچ کرے، اگر شوہر غریب ہے تو
اپنی بیوی پر جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا وہ خرچ کرے. پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا کتنے قریہ ایسے والے, کتنے گاؤں والے ایسے تھے جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی, قرآن حدیث کا انکار کیا, اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. یعنی کہ قریے کی مثال طلاق میں کیوں؟ اگر تم طلاق کے مسئلے میں بھی جو ہے نا مخالفت کریں گے, اس کے قانون کو نہیں مانیں گے, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے, اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا آیت نمبر 10 میں کہ اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, اور اللہ نے کہا کہ تقوی گزار والے, اے متقی لوگ, اے عقل رکھنے والے لوگ, تم ایمان لاؤ. جن لوگوں نے ایمان لایا, تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا, یعنی کہ تو اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا, اور یہ رسول ہیں جو تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں واضح ہیں, تم کو جو ہے نا گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر ان دونوں کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جانتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورہ طلاق کی تفسیر